پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. یہ مثال جو ہے یہ صادق آتی ہے افغان طالبان پر, جو کہ مسلسل کوشش تو کر رہے تھے بلکہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ امن چاہتے ہیں اور وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ 4 روز جو مذاکرات ہوئے استنبول میں وہ ناکام ہو گئے. اور اس کی اتنی جلدی اس خبر کو دینے کی تھی افغانیوں کو یا افغانستان کو یا ان سے جڑے میڈیا آؤٹلیٹس کو کہ کل رات ہی جو طلوع نیوز ہے اس نے, جو ویب سائٹ ہے, اس نے کہہ دیا تھا, بتا دیا تھا کہ جی یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ناکام ہو گئے ہیں. ظاہر ہے جو وجوہات ان کی جانب سے آئی ہیں وہ جو ہیں وہ ان کا موقف ہے, لیکن پاکستان کا موقف ایک ہی ہے کہ جو پاکستان کے مطالبات تھے وہ بسا اوقات مانے افغانستان نے, لیکن بار بار وہ کابل سے رابطہ کرتے تھے اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مسودہ جو کہ منظور کر لیتا تھا وہ وفد جو وہاں استنبول میں موجود تھا, واپس ڈسکشن ہوتی تھی کابل سے اور وہ اس کو رد کر دیتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے. اب اس کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے؟ عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایکس پر پوسٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی الزام تراشی, ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں سے کام لیا گیا. پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایکس پر پوسٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ جی طالبان کو ختم کرنے یا پھر غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کم از کم ثالثوں کو, جو کہ ثالث تھے وہاں ترکی اور قطر, ان کو تو ان کی نیتوں کا اور ان کی نیتوں کے فطور کا پتہ چل گیا. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا پہلے وہ دیکھیے. ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز یہاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے کابل کی, ان کی نیت میں جو فطور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا. ہم نے پوری خلوص کے ساتھ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ یہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے دونوں امن میں رہ سکیں اچھے ہمسایوں کی طرح. لیکن اگر وہ اپنی باغ ڈور جو ہے, اپنی لگام جو ہے انہوں نے دلی کے حوالے کر دی ہوئی ہے تو پھر تو ذرا مشکل بات. سر بیٹر سینس پریویل کوئی ہے امید کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی؟ دعائی کی جا سکتی ہے, دبا تو اس وقت کوئی نہیں. اور پاک افغان سرحد جو ہے وہ تاحال بند ہے, تجارت رکی ہوئی ہے, جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران میں بھی پاکستان کی جانب سے ثبوت رکھے گئے, بتایا گیا کہ کس طرح ٹی ٹی پی حملہ آور ہو رہی ہے اور اس کی سرپرستی افغان طالبان کر رہے ہیں جس سے وہ مسلسل انکاری تھے. ایک اور خبر یہ آئی, یہ بھی آپ سے شیئر کر لیں کہ جی ایک افغان خارجی دہشت گرد ستور فوقیانہ یہ پکڑا گیا. یہ بیسیکلی جو ہے وہ علاج کی غرض سے پاکستان آیا تھا اور ٹی ٹی پی کی ہدایات پر دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ یہ دھر لیا گیا. اس کا جو اعترافی بیان ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھیے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے غیر قانونی افغان جو مقیم افراد ہیں, آج 74 افراد کو تحویل میں لیا گیا. 20 مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے. 5 مالک مکان ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور اسلام آباد میں سی ٹی ڈی نے چھاپے مارے, ہوٹلوں سے 25 مہاجرین گرفتار کیے. تو یہ اوور آل سچویشن ہے. بات چیت ناکام ہوئی ہے جی اور اس پر کوئی یعنی اظہار مسرت کا موقع تو نہیں ہے. یہ تو ایک بڑا افسوسناک معاملہ ہے. تو یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تو بات چیت جو ہے وہ کامیاب ہونی چاہیے تھی, خاص طور پر جب ترکی اور قطر جو ہے ان کے ذمہ داران بھی موجود تھے تو, اور کئی بار یہ سلسلہ ٹوٹا ہے. ان کی ناکامی جو ہے یہ کوئی مطلب ہے کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یہ کون ہے سر ذمہ دار ناکامی کا؟ نہیں, اب میں تو اس میں نہیں بیٹھا نا, وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور ایک ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. تو ظاہر ہے کہ خارجہ پالیسی کے معاملے میں تو ہماری جو ریاست کا نقطہ نظر ہوگا ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کر لیے جائیں ان کے لیے جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ در اندازی ہوگی اور پھر اس کا جواب دیا جائے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے تو اسلام آباد میں جواب دیں گے. ہاں جی, ان کے سیکیورٹی ذرائع وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ اسلام آباد ہوگا. گویا آپ کے پاس فضائیہ ہے اور ان کے پاس تو کوئی فضائی یعنی ساز و سامان نہیں ہے. بالکل. تو وہاں پھر دہشت گردی ہے اور ان کے لوگ ہیں جو ان کا خاصہ ہے, جو دہشت گردی جو ہے اور وہ دھماکے ہوں گے اور
یہ ایک نئی صورتحال درپیش ہوگی، تو جس پر میرا تو خیال ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ پھر دوبارہ یہ معاملہ شروع ہو، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی توقع ہو سکتی ہے، دوسرے دوست ملک بھی بیچ میں پڑے اور بات چیت پھر شروع ہو، اور کسی نہ کسی طور افغانستان اور پاکستان مل کے اس دہشت گردی کا تعاقب کر سکیں اور پاکستان میں بھی سکون آئے اور افغانستان میں بھی چین نصیب ہو۔ تو کوئی لڑائی جو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی، میرا یہ تصور جو ہے مجھ سے تصور نہیں کیا جاتا اس کا، اور میں تو اس یعنی منظر سے پناہ مانگتا ہوں خدا کی۔ ٹھیک ہے، میں سر یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ایک یعنی کہ بات جو ہے سامنے آئی ہے، وہ فرقان حمید صاحب سے بھی ہم ظاہر پوچھیں گے کہ پاکستان کی طرف سے 6 جو ہیں وہ مطالبات تھے، آخری کوشش جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یعنی کہ کی گئی کہ ان مذاکرات کو بچایا جا سکے، اور وہ یہ کہ جی ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو کیمپس ہیں ان کو بند کیا جائے، افغانستان یعنی ان کو بند کرے، پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی حوالگی جو ہے یہ ڈسکس ہوئی، پھر مشترکہ سرحدی گشت کی بات ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں مانیٹرنگ سسٹم، اس کے علاوہ جی میڈیا پروپیگنڈا جو ہے وہ بند کیا جائے جو کہ افغانستان کی یا ان کے جو حواری ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے، افغان وزارت داخلہ کی سطح پر براہ راست رابطہ سیل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے، یعنی ہاٹ لائن جسے غالباً ہم کہتے ہیں، اور آئندہ حملوں کی صورت میں مشترکہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل دی جائے۔ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ افغان وفد نے ان میں سے کسی ایک نقطے پر بھی واضح جواب نہیں دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اس حد تک پھیلا ہے، اسے سمیٹا نہیں جا سکا، تو اسے انفارچونیٹ کہیں گے، اور ہمیں تو توقع تھی کہ ثالث موجود ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی میکنزم۔ اصل بات یہ ہے کہ جو میکنزم ہے، جب تک آپ ایسا انتظام نہیں کرتے کہ ایسا میکنزم نہیں بناتے جس سے سرحدوں کی مانیٹرنگ ہو سکے اور جس سے پتہ چل سکے کہ کون دار انداز آ رہا ہے اور کیسے اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے۔ سر یہ تو مل کے ہی ہوگا نا، ظاہر ہے جب یعنی کہ دونوں پارٹیاں ملیں گی تو مل کے ہی ایک ایسا میکنزم بنایا جا سکتا ہے، اگر ان کی نیت میں فطور ہے تو پھر کیسے یہ سسٹم یا میکنزم بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو رپورٹ انہوں نے دی تھی ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے، اس رپورٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن کیا ہوا، مذاکرات کے پہلے دن دونوں وفود رسمی مسکراہٹوں اور شائستہ جملوں سے جو جملوں کے تبادلے سے آغاز کرتی ہے، اور اس کے بعد پاکستانی وفد کی قیادت ایک تجربہ کار سفارتی ٹیم کر رہی تھی جس کے ساتھ سیکورٹی اور انٹیلیجنس ماہرین بھی شامل تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، افغان سرزمین کو بھارت اور فتنہ الخوارج کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا۔ افغان وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ نے کی، اور ابتدائی سے وہ دفاعی انداز میں گفتگو کرتا دکھائی دیتا تھا۔ پاکستانی وفد نے ٹھوس شواہد پیش کیے جن میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے اور سرحد پار حملوں کی تفصیلات اور بھارتی خفیہ ادارے را کے ساتھ تعلقات کے ثبوت شامل تھے۔ تاہم افغان وفد نے روایتی انکار اور تاثیر کی حکمت عملی اپنائی، وہی پرانی پالیسی جو اسلام آباد سے ہر ملاقات میں دہرائی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ یہی ان کا۔ اب دوسرا دن ہوا، مذاکرات کی اصل حقیقت کا آئینہ دار ثابت ہوا۔ پاکستانی وفد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم نے بارہا صبر کیا مگر اب اپنی سرزمین پر کسی حملے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے سے شروع ہوتا ہے اصل مسئلہ۔ اس کے بعد تلخی کہاں سے؟ بیچ میں تلخی آئی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا پیغام بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے جو یہاں ٹویٹ کیا تھا کہ اگر افغانستان نے فتنۃ الخارج کو لگام نہ دی تو پاکستان عملی اقدام سے گریز نہیں کرے گا۔ اس موقف پر افغان وفد کے چہروں پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، اور کچھ ارکان نے تلخ لہجوں میں جواب دیے اور بعض نے ٹیبل چھوڑنے کی بھی دھمکی دی۔ تو ترکیہ کے ثالث جو ہیں ابراہیم کالن اور قطری مبصر نے بیچ میں آ کر فضا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور تلخی کی لکیر کھنچ چکی تھی، اور ایک ایسی لکیر جو ان مذاکرات کے باقی 2 دنوں میں مٹائی نہ جا سکتی۔ ٹھیک ہے سر، سید محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے، وہ بھی میں سن رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرے روز ترک اور قطری وفود نے صورتحال سنبھالنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات تجویز کیے۔
ترکیہ نے پیشکش کی کہ وہ سرحدی نگرانی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور انسداد دہشت گردی کے تعاون، دہشت گردی میں تعاون کے لیے ایک مشترکہ سہ فریقی میکانزم تشکیل دے۔ سہ فریقی؟ ہاں سہ فریقی، اچھا، یعنی ترکیہ بھی شامل ہو۔ ٹھیک ہے۔ قطر نے بھی یاد دہانی کرائی کہ طالبان نے دوحہ معاہدے میں عالمی برادری سے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی۔ پاکستانی وفد نے ان تجاویز کو سراہا اور کہا کہ اس پہ عملی ضمانت دی جائے اور صرف وعدے نہ کیے جائیں۔ لیکن افغان وفد ان نقطے پر رکا رہا کہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا جائے، اور تیسرا دن بھی کسی نتیجے کے بغیر گزر گیا، اور آخری دن تو فضا صبح سے بھاری تھی۔ پاکستانی وفد نے آخری موقع کے طور پر ایک تحریری مسودہ پیش کیا جس میں 6 بنیادی مطالبات، یہ میں نے ابھی بتائے ہیں، بالکل، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے کیمپوں کی بندش، پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی حوالگی، مشترکہ سرحدی گشت، میڈیا پروپیگنڈا بند کرنا، افغان وزارت داخلہ کی سطح پر براہ راست رابطہ سیل کا قیام، اور آئندہ حملوں کی صورت میں مشترکہ تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل، جن میں سے ایک پر بھی جواب واضح نہیں آیا، کسی ایک نقطے پر بھی واضح جواب نہیں ملا۔ ان کا کہنا ہر مسئلے پر وہ کہتے تھے ہم غور کریں گے، لیکن ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ یوں 4 دن بعد جب دونوں وفود نے استنبول کی میز چھوڑی تو امن کی امید سرد اور حقیقت کی دیوار مزید بلند ہو چکی تھی، اور ان کا ڈاکٹر جو فرقان حمید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنے موقف میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا، اور اسلام آباد کی طرف سے صاف پیغام دیا گیا کہ ہم افغانستان کے دشمن نہیں ہیں، مگر اپنی سرزمین کے دفاع میں کسی سے رعایت نہیں کریں گے۔ سر اسی میں انہوں نے ایک امید کی کرن دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر مذاکرات ناکام ہوئے، مگر پس پردہ کچھ دروازے بند نہیں ہوئے، اور ترک سفارتکاروں نے اندیا دیا ہے کہ نومبر میں ایک فالو اپ ٹیکنیکل میٹنگ ممکن ہے۔ پاکستان نے اپنے داخلی سیکورٹی پلان پر عمل تیز کر دیا ہے، اور سرحدوں پر نگرانی، انٹیلیجنس نیٹ ورک کی وسعت اور ممکنہ انسدادی کارروائیاں کے لیے گرین سگنل تیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سر یہ تو ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کی بات ہو گئی نا، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر آ گئے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ اب استنبول کی جو خنک ہوا میں شاید ان مذاکرات کی تلخی باقی ہو، لیکن پاکستان کی نیت اور ترکیہ کی کوشش اور امت مسلمہ کی امید اب بھی زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور شاید یہی امید کسی سبب کا نئے آغاز کا باعث بنے۔ یہی ہم ان سے ظاہر پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ کال ڈراپ ہو گیا۔ آپ نے اچھا وہ کالم ہی پڑھ دیا، رپورٹ تھی میں نے پڑھ دی، جو ظاہر اگر وہ ہمیں بتاتے تو بہتر ہوتا۔ جامع رپورٹ تھی سر، اب اس پر ذرا ہونے کیا والا ہے، سید محمد علی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی سلمان صاحب، میں نے تھینک یو فار شیئرنگ دس ویری ڈیٹیل رپورٹ۔ میں نے دیکھا کہ دیکھیں بنیادی چیزیں ان تینوں دنوں میں جو 3 چیزیں سامنے آئی ہیں، انداز افغان وفد نے اس ان ٹاکس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، یہ کہ انہوں نے وقت ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نمبر 2 یہ کہ انہوں نے ایجنڈا جو کہ بنیادی مدعا تھا کہ جناب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر اقدامات اٹھائے جائیں، تو اس میں بھی انہوں نے ایجنڈے سے انحراف کرنے یا توجہ مبذول کرانے یا فوکس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ڈیورنڈ لائن پہ بات کی جائے اور مہاجرین پہ بات کی جائے، دیگر معاملات پہ بات کی جائے، تاکہ فوکس جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررسم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک طرح سے ہٹ جائے۔ اور تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 3 دن کی کارروائی، جس کی بڑی تفصیل ابھی شامی صاحب نے ہم سے شیئر کی، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جو بنیادی ایشو ہے وہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھنے، اور یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن پاکستان کے لیے کچھ اور ہے اور افغان طالبان یا افغانستان کے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ کون سمجھائے شامی صاحب کہ ٹیررزم جو ہے آج اگر افغانستان یہ سمجھ رہا ہے یا افغان طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی یا ان کے خلاف کارروائی نہ کر کے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے، کل کو کیا پتا کہ یہ انہی کے خلاف یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں؟ یہ تو خطرہ ان کو ہوگا نا، اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کرے شدت کے ساتھ، تو وہاں ان کے لیے انٹرنل پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔
کیا پرابلم سر؟ دہشت گردی تو سب کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ کوئی موٹر وے کا سفر نہیں ہے. ٹھیک. آپ اتنا جو زور بیان لگا رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے بیٹھے گاڑی میں اور فراٹے بڑھتے ہوئے اسلام آباد. دنیا میں تو مثالیں ہیں نا دہشت گردی کا خاتمہ جن ممالک نے کوشش کی اس کے لیے اقدامات کیے اور پیچیدہ صورتحال ہے نا جو 40 سال سے جو کشمکش جاری ہے, اور جس طریقے سے جو یہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں, اب ان کا قلع کم کرنا ان کو یہ کوئی ایک آسان مرحلہ نہیں ہے. اس میں تو دونوں ملکوں کو ایک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا. اب اس میں انہوں نے وہاں کابل کی حکومت میں کون سے ایسے لوگ موجود ہیں اور جو یہ کام نہیں ہونے دینا چاہتے, تو میرا تو خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں, اب دیکھیے پاکستان جو ہے اس وقت سعودی عرب سے اس کا دفاعی معاہدہ ہے. جی ہاں. اور سعودی عرب کا وہ اتحادی ہے, یہ بھی اس میں ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. تو اب ہم یہ بات مبصرین یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس کی مداخلت بھی اس میں ہو سکتی ہے اور بات چیت کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت جو ہے اگر اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے, جو بات چیت پھر شروع ہونی چاہیے, اور ہمارے جو دوست ملک ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے لگاتار. یعنی جو جنگ کا اعلان جو ہے, جنگ تو بڑی آسان بات ہے نا, آپ وہ کارروائی کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے, پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی دوسری حرکت ہوگی. تو یہ تو پنجابی کا محاورہ ہے کہ لڑائی اور لسی جو ہے اس کو تمہیں تو دیر نہیں لگتی بڑھانے میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو تدبر کا اور حکمت کا تقاضا ہے کہ امن کے سارے جو آپشنز ہیں وہ اچھی طرح آزمائے جائیں, اور جتنے بھی دوست اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور جو لوگ بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں, وگرنہ پھر جنگ جو ہے جب ہوگی تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگی, اور ہمارے لیے تو جو مشکل ہوگی وہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ ان کے ہاں اس وقت وہ بھی ایک بڑی ایک نازک صورتحال ہے ان کی. یہ عبوری حکومت ہے, ابھی وہاں اندر انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی, ان سے ناراض گروہ جو ہے بہت موجود ہیں, اور دہشت گردوں کے گروہ بھی موجود ہیں. تو وہ بڑے ایک ان کے لیے بھی ایسی پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کا وہ اب تصور نہیں کر رہے ہیں. سر لیکن خواجہ آصف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی لگام آپ دلی کے ہاتھ میں اگر رکھیں گے تو پھر تو مشکل پڑے گی. خواجہ آصف صاحب بڑے قابل احترام ہیں, ہمارے وزیر دفاع ہیں, لیکن جو بات مطلب یہ کہ ان کو بھی ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے. کوشش کرنی چاہیے جو اس کو بگڑنے سے بچا لیا جائے. جس بات کا اظہار تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی ان کے لوگ بھی وہاں اپنی غیر ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں, اور ہم بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. بھئی جنگ اگر ظاہر ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں, ہماری مسجدوں کو, ہمارے دفتروں کو, ہماری چھونیوں کو نقصان ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ ٹھنڈے پیٹوں پہ برداشت تو نہیں کر سکتے نا. ہم یہ اس طرح یعنی یہ جو خون کا نذرانہ جو ہے وہ بس دیتے چلے جائیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. سر اچھا, اب یہ جیسے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے بھی اپنے یہ جو انہوں نے رپورٹ لکھی ہے اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ایک امکان باقی ہے, نومبر میں ٹیکنیکل میٹنگ کی ملاقات ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ترکیہ بھی یہ چاہتا ہے. ایک چیز, پھر دوسرا یہ کہ محسن نقوی صاحب جو کہ موجود رہے ایران میں, وہاں ان کی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے ایرانی, اور ساتھ ساتھ اپنے افغان ہم منصب سے وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی بات چیت سے مسئلے کو حل. اس کی فوٹیج دیکھی آپ نے سر؟ رپورٹ جی ہاں آئیے, تصویر آئیے. وہ تو بیٹھے ہوئے جیسے بت بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا تصویر آپ کو پتہ ہے, داخلے جو ہیں, ہاں, اور وہ ذرا ان سے کان میں کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے. اس لمحے پہ بنا لی گئی ہوگی ہو سکتا ہے, جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کابینہ والے. محسن نقوی صاحب نے تو یہی کہا. سر میں صرف اپنا سوال کمپلیٹ کروں. ایک جو پازیٹیو بیان آیا وہ آیا سہیل شاہین صاحب کی طرف سے, جو کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور قطر میں افغان سفیر بھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور دور ہونا چاہیے. تو یہ پازیٹیو بیانات جو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی امید کی کرن ابھی باقی ہے کہ کوئی حل نکل سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ امید کی کرن تو باقی رہنی چاہیے, اور ہر قیمت پر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ جنگ جو ہے اگر آپ کو کارروائی ہوگی تو ہمیں جواب دینا پڑے گا, لیکن طالبان کے اپنے مفاد میں بھی یہ ہے کہ وہ واقعات کا جائزہ لیں, حالات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہ کھیلیں. پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور ایک دیکھیے
ان کے معاشی رشتے ہیں, ان کے اپنے تجارتی رشتے ہیں, ان کے نظریاتی تعلق ہے آپس میں, ہم ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, تو انہیں یہ سب چیزیں, پاکستان نے ایک بڑی طویل جد و جہد کی ہے. پاکستان جو روسی سوویت فوجیں جو افغانستان میں آئی ہیں, تو اس کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور پاکستان نے بہت قربانیاں دی. اس وقت بھی دہشت گردی پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتی رہی, اور لیکن پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنی زمین جو ہے اپنے افغان بھائیوں پر کھولی, لاکھوں افراد یہاں رہے, یہاں ان کو پناہ دی, اور اس کے بعد ان سے معاونت کی, ان کا مقدمہ جو ہے پوری دنیا میں لڑا, ایک عالمی کولیشن قائم کی, اور سوویت فوجوں کو واپس دھکیلا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ طالبان آئے, یہ تو دوسری نسل ہے نا مجاہدین کی, اور وہ مجاہدین جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا تھا, وہ تو بیچارے اب بس رخصت ہو گئے, منظر پہ نہیں ہیں. گلبدین حکمت یار موجود ہیں, لیکن وہ بھی بس اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو اس وقت تھی. ٹھیک ہے, مگر یہ جو طالبان ہے ابھی اسی وراثت, وہی وراثت ان کے پاس ہے. اچھا, یعنی جو اپنے مجاہدین کی انہی کے یہ بیٹے ہیں, انہی کے بچے ہیں, تو اب ان کو سمجھنا ہوگا. یعقوب جیسے ہیں, اور جس طرح ہمارے ان کے جو امیر المومنین تھے ملا عمر, اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور جب وہ اعلان ان کا یہ کہنا تھا, تو ان کے بیٹے کو یہ بات سمجھ میں اور ان کو اسی لیے یہ مطالبہ ہو رہا تھا نا کہ ہمارے جو موجودہ ان کے امیر ہیں وہ یہ فتویٰ دیں کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی حرام ہے. اگر ایک وہ فتویٰ دیں تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو ان حرکات میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد پھر معاملہ مزید آگے بڑھے. تو میرا خیال افغانستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالے, اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک ناکامی ہوئی ہے تو اس کو مزید دوسرے طریقے سے اس پہ غور کیا جائے. ایک بساط جو ہے وہ الٹتی گئی ہے تو دوسری بساط بچھائی جائے, ایک میز کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو دوسری میز پر بیٹھ جائیں, اور بات چیت جاری رہے جب تک کہ کسی ایک فیصلہ کو نتیجے پہ بات چیت بھی جاری رہے, اور دعا یہ ہے کہ جنگ بندی بھی جاری رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, بالآخر وہ نام سامنے آ گیا چودھری یاسین صاحب کا, آزاد کشمیر میں جو نئے وزیر اعظم کے لیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جماعتیں مان گئی ہیں, کل تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرا دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ نام سامنے آ گیا چودھری یاسین صاحب. تحریک عدم اعتماد جو ہے اس میں مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک ہوگی. جی ہاں, اور اس تحریک پر دستخط کر دیے ہیں ہمارے راجہ فاروق حیدر صاحب نے. جی ہاں, اور غلام قادر شاہ صاحب نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چودھری یاسین ہیں یہ پیپلز پارٹی کے صدر تھے آزاد کشمیر میں. ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی ہیں, صدر ہیں. اور بڑے یعنی کوئی یعنی 30-35 سال سے وابستہ ہیں. جی ہاں, بالکل. اور بڑے ایک جیالے ہیں ان کے پرانے. اور میرا 7 بار انہوں نے الیکشن لڑا ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا, اور 5 بار منتخب ہوئے ہیں. صحیح ہے. 2 بار ہارے. جی ہاں, اپوزیشن لیڈر بھی رہے. اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, منسٹر رہے ہیں, اور سینئر وزیر. ان کے بڑے یعنی اس لحاظ سے تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے نا, اس کا وزن ہے کہ ان کی یعنی وہ کوئی ٹرن کوٹ نہیں ہے کہ آج اس کے ساتھ مل گئے کل اس کے ساتھ مل گئے. صحیح ہے. ایک مسلسل ہماری تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو. پیپلز پارٹی میں ویسے بھی سر کم ہی ہیں ایسے. ویسے یہ پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن ہیں. ٹھیک. اور اس لحاظ سے ان کا احترام ہوتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ انہی کو چنا جائے. تو دوسرے جو نام آ رہے تھے ان پر ان کو فوقیت مل گئی. لطیف اکبر صاحب کا نام آ رہا تھا. اسلم میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر, ہمارے بیورو چیف. السلام علیکم. السلام علیکم سر. تو میر صاحب یہ یاسین صاحب اب وزیر اعظم ہو جائیں گے آزاد کشمیر کے. دیکھیے شامی صاحب, ایک تو اگر دیکھا جائے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایت رہی ہے, 2011 میں بھی جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تو اس وقت بھی 2-3 امیدوار سامنے آئے تھے.
اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی میرٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے پارٹی کے صدر چودھری مجید صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا. اب اگر آج بھی دیکھیں تو چودھری یاسین صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں, لیکن دوسری طرف لطیف اکبر صاحب جو ہیں وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ اسپیکر بھی ہیں, لیکن اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے چودھری یاسین صاحب کو کنفرم کیا گیا ہے. اور اس کنفرمیشن کے لیے آج شام کو اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہوگی, اور اس بیٹھک میں جو ہے آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے مزید گفتگو کریں گے. اور وہاں پہ جو ایک اور ایشو ڈسکس کیا جائے گا وہ یہ کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں شراکت دار بنے گی, وہ وزارتیں لیں گی, اور یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو شاید گورنمنٹ میں جانا پڑے گا. وہ اس وجہ سے چونکہ ان کا جو ایک اپنا فارمولا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا, بالخصوص پنجاب میں اور وفاق میں, اسی فارمولے کو, اسی مفاہمت کو لے کر یہ آزاد کشمیر میں چلنا چاہتے ہیں. اچھا, جو تو ان کی مرضی ہے. اب راجہ فاروق حیدر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اب دیکھتے ہیں وہ جیتتے ہیں یا ان کے پاکستانی قیادت جو ہے وہ ان کو منا لیتی ہے. تو اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ چودھری یاسین صاحب جو ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی ان سے ملاقات بڑی کثرت سے ہوتی ہے, تو یعنی بڑے ان کی ایک سنجیدہ شخصیت تو ہے نا وہ. دیکھیے چودھری یاسین صاحب ایک سدا بہار شخصیت ہیں, کارکن دوست ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بے نظیر شہید کے ساتھ ان کی بڑی رفاقت رہی ہے, بالخصوص جب محترمہ انگلینڈ میں قیام پذیر تھیں تو اس وقت چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم تھے. اور چودھری یاسین صاحب کی یہ شخصیت ہے کہ چودھری یاسین صاحب کو پارٹی کا صدر بھی بنایا گیا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی وہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2011 سے 2016 تک جو آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت وہ سینئر وزیر تھے, اور اس سے پہلے بھی وہ وزارتوں میں رہے ہیں, 90 کی دہائی میں خوراک میں رہے ہیں, اسی طرح زراعت میں بھی رہے ہیں. تو جہاں تک پارٹی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے وہ اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, میچ لیس ہے. اور آج اگر چودھری یاسین صاحب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے یا کیا ہے یا کرنے جا رہی ہے تو میرے خیال میں وہ میرٹ کا فیصلہ ہے. اور دوسرا جو سیاسی جماعتوں کے اندر میرٹ ہوتا ہے, اگر ایک میرٹ بنایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی یہ صدر ہیں تو اوبویسلی پھر انہی کا سی وی بنتا ہے, لیکن کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو جو آپ نے شامی صاحب بات کی ہے بڑی پرکشش ان کی شخصیت ہے, کارکنان کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں اپنی جماعت کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان, ان کے قائدین کا نہ صرف عزت و احترام بلکہ اکثر ان کا ایک مشہور جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ I will take care of you, یا اکثر جس کو بھی وہ ملتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ کوئی میرا مسئلہ ہے یا کوئی کام ہے تو ان کا یہ مشہور جملہ ہے یہاں پہ I will take care of you. بعد میں وہ کام ہو جائے. آپ کہتے ہیں اب آپ کی ٹیک کیئر کیسے کرتے ہیں, لیکن اب یہ جو ہمارے انوار الحق صاحب رخصت ہو گئے ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیے چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگ ان کے ناقدین ہیں, کچھ لوگ ان کی تعریف کریں گے, لیکن بطور صحافی میں نے ان کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر پایا ہے. مالیاتی نظم و ضبط کے حوالے سے وہ بہت ہی خزانہ بھرا ہوا چھوڑ کے جا رہے ہیں, خزانہ بھرا ہوا چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن شامی صاحب اس سے بڑھ کے آپ نے بھی گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو کہ کس طرح سے ایک سیاسی شخصیت جب دباؤ میں ہو, جب چاروں طرف سے اس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہو تو اس وقت اپنے اعصاب کو, اپنی نروز کو اور اپنے اس فیصلے پہ ڈٹنا, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ I am not going to resign, انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. میرے خیال میں یہ جو انہوں نے پہلو اپنی شخصیت کا ہمارے سیاستدانوں کے لیے اس میں ایک بڑی مثال ہے, وہ کس کمٹمنٹ, کس صبر, کس حوصلے اور کس جذبے کے ساتھ اپنے آفس میں رہے. اور آج بھی انہوں نے آزاد جموں و کشمیر میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی 7 سے 8 ارب روپے کی اسکیمیں انہوں نے جاری کی, اور انہوں نے کہا, میری چند دن پہلے ان سے بات ہوئی, مجھے کہا کہ میر صاحب لوگ مجھے یاد کریں گے اور میری یاد آئے گی میرے جانے کے بعد. یہ ان کا آخری جملہ. مگر وہ انوار الحق صاحب تو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں.
دیکھیے چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی دبنگ قسم کے کھلاڑی ہیں. وہ اس وقت بھی وزیر اعظم ہاؤس میں اگر بیٹھے ہیں, اپنے وزیر اعظم آفس میں بیٹھے ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں براہ راست اس وقت ان کے بندے مسلم لیگ نون میں بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور فارورڈ بلاک میں بھی ہیں, کیونکہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, ایک انوکھا سٹائل ہے. خود وہ کہہ رہے تھے میں 6 مہینے کے لیے آیا ہوں, نہ ان کی کوئی پارٹی تھی نہ ان کے پیچھے کوئی اور لوگ تھے, لیکن وہ 2.5 سال مکمل کر کے آج چلے جائیں گے آج یا کل. آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے یا رک جائیں گے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں جو ہے نا کوئی بھی چال چل سکتا ہے ایک سیاستدان. تو سردار تنویر الیاس جو ہیں اب وہ بھی تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. جی جی, تنویر الیاس صاحب بھی شامل ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو یہ ہے کہ شاید وہ سمہانی سے اگر الیکشن لڑیں تو وہ شاید پیپلز پارٹی میں جائیں گے. لیکن کچھ اور بھی یہاں پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں. پی ٹی آئی بھی تو یہاں پہ ایک سیاسی قوت تو ہے آزاد جموں و کشمیر میں, ان کے بھی سیاسی لوگ ہیں. کل انہوں نے اجلاس بھی کیا ہے. تو فیوچر یہی ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں, لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو باقی ناراض اراکین ہیں وہ چونکہ مسلم لیگ نون میں بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہے, پی ٹی میں بھی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں وہ کوئی اب وہ ایکشن کمیٹی کیا کرے گی؟ اب ایکشن کمیٹی الیکشن میں حصہ لے گی. دیکھیے ایکشن کمیٹی جو ہے گو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے, شامی صاحب آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے, سیاست الگ ہے, ہجوم کو اکٹھا کرنا الگ ہے. دوسری بات, آزاد کشمیر کا جو سیاسی موسم ہے یہ ہمیشہ اسلام آباد کے سیاسی موسم کے تابع رہتا ہے. صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے, وہاں ہے نون لیگ کی. اور اگلا الیکشن جو اوبویسلی جو ماضی کے تجربات اور ماضی کے جو الیکشنز ان کو دیکھ کے نون لیگ نظر آ رہی ہے وہ گورنمنٹ میں جائے گی. اور یہی فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ جو شاہ غلام قادر نے لیا تھا کہ میں اپوزیشن میں جاؤں گا, اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا کہ بھائی چلے سر ٹائم پہ نظر تھی ان کی. چلیے بہت بہت شکریہ اسلم میر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. سر آگے بڑھتے ہیں. کپتان کا جو اوپننگ بلے باز ہے وہ کے پی میں ابھی تک اپنی کابینہ نہیں بنا سکا. آج پشاور میں تھے, وہ پشاور ہائی کورٹ بار سے جو ہے وہ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے بتایا, سہیل آفریدی صاحب نے بتایا کہ وہ کتنے بے بس ہیں. اب سنتے انہی کی زبانی انہوں نے کہا کیا. لیٹر لکھا گیا, پھر وزیراعظم صاحب کی کال آئی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا. جو ہمارا آئینی اور قانونی راستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا. وہاں پر 3 ججز بیٹھے, انہوں نے یہ آرڈر دیا, سپرڈنٹ کو کہا, جیل کے سپرڈنٹ کو, کہ ان کو ملایا جائے. تو میں ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر ایک حوالدار نے مجھے روک دیا. یہ اگر فرض کرے کوئی کہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی کی یا ایک وزیراعلیٰ کی کمزوری ہے تو یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہ ہماری عدلیہ کی بے بسی ہے, ہماری ججز کی بے بسی ہے, جن کو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مفلوج کیا گیا ہے. اور ایک حوالدار جو ہیں وہ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. شامی صاحب, وزیر اعلیٰ بے بس ہے یا بقول ان کے عدلیہ بے بس ہے؟ عدلیہ نے جو حکم جاری کیا تھا, اب اگرچہ کہ حکم جو تھا وہ تھوڑا سا اس کے اندر یعنی کہا تھا کہ ان کو جو قواعد کے مطابق یا ایس او پیز کے مطابق ملاقات کرائی جائے. ٹھیک. تو تھوڑا سا اس کے اندر ابہام تھا. اچھا. لیکن اب تو آج تو انہوں نے بیرسٹر عقیل صاحب ہے, ہاں جی, بیرسٹر عقیل صاحب وزیر مملکت, ہاں جی, وہ آج نمودار ہوئے. انہوں نے تو ایک قوم کو پیغام جاری کیا. جی ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. سہیل آفریدی نے ہر دھرمی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جیل میں بیٹھے شخص کے عشق میں مبتلا ہے, یہ غیر آئینی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ سزا یافتہ ہے, جی ہاں, اس لیے جو سپریم کورٹ کے جو ثاقب نثار صاحب کے فیصلے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ان سے مشاورت کرنا وزارت سازی کے لیے یہ کوئی قانونی عمل نہیں ہے. اچھا. اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کر لیتے ہیں یہ, اگر سر کر لیتے ہیں تو ان کا یہ اس مقصد, وہ کہتے ہیں ہم مشاورت کے لیے جانا چاہتا ہوں, ہم یہ غیر قانونی مشاورت ہوگی اس لیے ان کی اجازت نہیں دے رہے ان کو. اچھا, یہ ان کا اتنا خیال ہے, ان کا موقف ہے. لیکن بہرحال نہ کریں وہ. اب سیاست جو ہے بیرسٹر عقیل صاحب, سیاست قانون کے
ताबे होती है, कभी कानून सियासत के ताबे होता है। तो इसके जो साकिब निसार साहब के फैसलों के हवाले क्या देने हैं, अगर बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। वैसे उनका नाम अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाता, लेकिन हवाले जो हैं वो दिए जाते हवाले, उनको हवाले ना गए, तलखी कम करें। और आप इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है तलखी कम करें, तलखी कम करें, चलें सर, तलखी भी कम करें। और देखते हैं छोटी काबीना का बार बार वो कह रहे हैं, अब देखते हैं। उन्होंने अदालत से भी रुजू किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत लिखा है कि जी मैं अदालत जाने, उसका हुक्म जाने। ठीक है। अच्छा सर, आज मरियम नवाज साहिबा जो हैं उलमा कराम से मिली हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी, इसका मौजूद थे सर। वहाँ बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्यो, अहले हदीस साहब, रागिब नईमी साहब, हाँ जी, कौन? रागिब नईमी साहब, नईमी साहब भी थे जो हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन। जी। और शिया उलमा जो हैं वो भी मौजूद थे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ सर आईजी साहब भी थे, सीटीडी के सरबराह भी थे, स्पेशल ब्रांच के। उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया। उन्होंने कहा ये जो कहा जा रहा है कि जेल में बैठा हुआ शख्स कह रहा था ट्वीट का 600 आदमी मारे गए हैं, कहाँ हैं वो 600 आदमी, उनका दिखाएं। चैलेंज किया उन्होंने कहा ये सब झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। और फिर ये भी कहा कि भाई हम जो है बंदूक और हसला जो है असला उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, कोई भी जमात हो। वो मिसाल उन्होंने पीटीआई की दी है कि जब 9 मई हुआ तो वहाँ से मामलात ख़राब हुए। तहरीक लब्बैक के बारे में जो उनका मौक़िफ़ है उसकी वजाहत की, उलमा से उनकी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक यानी चौका लगाया है या चिक्का लगाया है कि 65,000 मस्जिदें हैं, उनके आइम्मा को एजाज़िया दिया जाएगा। कितना एजाज़िया सर दिया जाएगा? कह रही थी कि 15,000 ने सोचा, लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने, कि बहुत कम है, ये 25,000 करे कम अज़ कम। अच्छा। तो 25,000 रुपया जो है मेरा ख्याल वो आइम्मा जो है उनको एजाज़िया दिया जाएगा। ठीक है। और इस तरह से मसाजिद के जो इमाम है मसाजिद, ठीक है। और फिर वहाँ जो मुअज्जन होते हैं, खादिम होते हैं, उनकी भी खबरगिरी होगी। बैरिस्टर सैफ सर आज गर्जे बरसे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारा मंसूबा कॉपी पेस्ट कर लिया है। उन्होंने शुरू किया था ये वहाँ KPK में, 2017 उलमा को देते थे 2 साल, तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने भी अच्छा कदम उठाया था, हमने तो उस वक्त भी उनकी दाद दी थी और ये कहा था। और अब मोहतरमा यहाँ कदम उठा रही हैं, तो ये अच्छा कदम उठा रही हैं। यानी अच्छे कदम कोई उठा रहा है तो उसको कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है। जैसे कि पेशावर में जो मेट्रो बस है वो चलाई गई नहीं, जिसको जंगला बस सर्विस कहा जाता था, तो वो चलाई गई वहाँ पे। बहरहाल आज बड़ा एक यानी एक खुशगवार माहौल में उलमा से उन्होंने दिल की बातें की हैं और उलमा की नसीहतें जो हैं वो भी अपने पल्ले बांधी हैं और उलमा को भी बहुत चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है। अच्छा। तो देखें, पुरअमन सियासत जो है वो पुरअमन रहने का नाम है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर मामला बिगड़ेगा और इसकी इजाज़त कोई मुआशरा दे नहीं सकता। कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो जुर्माने भी होंगे सर। कराची में बड़े जुर्माने हो रहे हैं। कराची में ट्रैफिक जुर्माने हो रहे हैं 20,000, 10,000, 5,000। मोटरसाइकिल वाले को 5,000। अब आप मुझे बताएं, अब कह रहे कितने करोड़ों रुपए जो हैं एक ही दिन में जमा हो गए, मगर इतनी भारी मिकदार में जो जुर्माने हो रहे हैं ना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब कार्रवाई है। एक तो जुर्मानों की रकम कम होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि आप लाइसेंस जारी करते हुए किसी को पता ही नहीं है कि रूल्स क्या हैं। मोटरसाइकिल वाला वो दरमियान में चल रहा होता है, तेज फास्ट लेन में चल रहा होता है और 4-4 बंदे 5-5 बंदे एक मोटरसाइकिल पर बैठे होते हैं। तो आगाही मुहिम भी चलाएं और सड़कों पे सारी लेन्स भी बनाएं और वहाँ अपना बोर्ड भी लगाएं। और लाइसेंस देना आसान ना बनाए, मुश्किल ना बनाएं। और जो हासिल जिनको लाइसेंस मिल चुका है उनको भी कहें इम्तिहान दें आके और उनको दोबारा लाइसेंस जारी करें। ठीक है। ताकि एक अच्छी बात तो है कि आप जो हादसे हो रहे हैं उनको रोकें। ठीक है। और ट्रैफिक को कंट्रोल करें सर। लेकिन तरीका सलीका भी आखिर में सर जाते जाते मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो तो अब मिमिक्री पे उतर आए हैं नरेंद्र मोदी की। क्विकली ज़रा देखें वो कैसे उनकी जो है वो नकल उतार रहे हैं। फुटबॉल बना लिया है ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी को। मिमिक्री जो है वो सर शुरू कर दी है। 1 लाइन और फिर सर ब्रेक लेनी है मैंने। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पासबा काबे को मिल गए सनम खाने से कैसे मेहरबान हुए हैं पाकिस्तान पर और फील्ड मार्शल पर, माय फेवरेट फील्ड और वजीर आजम पर। वहाँ से तेल बरदार जहाज भी आ रहा है। सर एक ब्रेक लेते हैं, आ चुका है, वापस आते हैं। हाँ जी।
پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔